بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم SPSC کے اردو لیکچرر ٹیسٹ کے سلسلے میں مغربی تنقید کے حوالے سے بات کریں گے۔ تنقید کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ پہلا ناقد افلاطون کو قرار دیا جاتا ہے۔ ارسطو کی بوتیقہ فن تنقید کی پہلی کتاب ہے۔ یونان کا عظیم ترین ناقد ارسطو شاعر نہیں تھا، مگر اس نے اپنی تنقید کی بنیاد ان تنقیدی اصولوں پر رکھی جو اس نے یونانی شعراء کے کلام سے اخذ کیے تھے۔ افلاطون کی مشہور تصانیف ریپبلک، ریاست اور لاز، قانون ہیں، جن میں شاعری اور معاشرتی منصب کے حوالے سے بحث ملتی ہے۔ ڈرامے کو افلاطون معاشرے کے لیے مضر سمجھتا تھا۔ افلاطون شاعری کو کسی الہامی قوت کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔ افلاطون کا خیال تھا کہ شاعروں کو علم و صداقت کا سرچشمہ سمجھنے کا زمانہ چلا گیا، نیا زمانہ فلسفے کا ہے، اور فلسفہ ہی صداقتوں اور علوم سے روشناس کر سکتا ہے۔ افلاطون نے نقالی یا تقلید کو تمام فنون کی بنیاد قرار دیا۔ افلاطون نے فن میں نامیاتی وحدت کا اصول پیش کیا۔ تنقید کی تاریخ میں افلاطون کی حیثیت ایک رہنما کی سی ہے۔ مغرب کے مشہور شاعر اور ناقد ورڈزورتھ نے کہا کہ شاعری شدید جذبات کا اظہار ہوتی ہے۔ ادبی تنقید کی بنیاد افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں رکھی۔ افلاطون کی ایک اصطلاح تقلید، نقل یا نقالی، آج بھی ادبی تنقیدی مباحث کا موضوع ہے۔ ارسطو بنیادی طور پر سائنسدان تھا اور سائنسدان کی نظر سے خارجی اشیاء کے مطالعے، مشاہدے، تجزیے، تجربے سے اپنے بنیادی مفروضوں، اصولوں اور نظریوں کی تشکیل نو کر رہا تھا۔ فن اور شاعری کے حوالے سے ارسطو نے کئی رسالے لکھے جو اب نایاب ہیں۔ شاعری اور خطابت پر ارسطو کے نظریات بوتیقہ یعنی پوئٹس میں اور فن خطابت یعنی ریٹورس میں محفوظ ہیں۔ تنقیدی تصورات میں بوتیقہ کے تصورات عظیم اہمیت کے حامل ہیں۔ تنقید میں بوتیقہ اس قدر اہم ہے کہ مغربی تنقید میں ارسطاطیلسی مکتبہ فکر پیدا ہو گیا ہے۔ بوتیقہ ایک مختصر رسالہ ہے جو 26 صفحات پر مشتمل ہے۔ بوتیقہ میں فن شاعری، رزمیہ، تربیہ، شعری زبان اور رزمیہ شاعری کے بارے میں بحث ملتی ہے۔ بوتیقہ میں غنائی شاعری کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔ ارسطو نے تنقید میں کتھارسس یعنی تزکیہ نفس کی اصطلاح بھی متعارف کروائی۔ لانجائنس مغربی تنقید کا اہم نقاد ہے۔ اس کا مقالہ آن دی سب لائم کے نام سے منظر عام پر آیا۔ لانجائنس کی تنقید کا بنیادی موضوع سب لائم ہے۔ مشہور شاعر ہومر کی نظم اوڈیسی اس نے بڑھاپے میں تحریر کی۔ دانتے کی مشہور تصنیف ڈیوائن کامیڈی ہے۔ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست سے شاعروں کو نکال دیا تھا۔ ڈرائیڈن کو انگریزی نو کلاسیکیت کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ ڈرائیڈن کا مشہور مقالہ این ایسے آن ڈرامیٹک پوئسی ہے۔ انگریزی تنقید میں ڈرائیڈن کو پہلا انگریزی ناقد قرار دیا جاتا ہے۔ ورڈزورتھ کا قول ہے کہ شاعری احساسات کی تاریخ یا سائنس ہے۔ ایسوسی ایشن آف آئیڈیاز کا تصور ورڈزورتھ نے پیش کیا۔ کولرج مشہور مغربی ناقد ہے۔ کولرج کی مشہور تصنیف آٹوگرافیا کولرج کی مشہور تصنیف جو ہے وہ بائیوگرافیا لٹریریا ہے۔ ایڈگر ایلن پو مشہور ناقد ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے ادب کو تنقید حیات قرار دیا۔ رسکن، والٹر پیٹر اور کروچے مشہور مغربی ناقدین ہیں۔ ادبی تنقید میں ٹی ایس ایلیٹ اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے فنکار کے بجائے فن پارے کو تنقید کا موضوع بنایا۔ انگریزی ادب کے ممتاز ناقدوں مثلاً ڈرائیڈن اور میتھیو آرنلڈ نے تنقید میں تنظیم نو کا کام سر انجام دیا۔ ہومر دنیا کا پہلا معلوم شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ لانجائنس یونانی تنقید میں ارسطو کے بعد ایک اہم نام ہے۔
لون جائنس نے اپنا مقالہ الویت کے بارے میں تحریر کیا۔ بولو انگلستان کا نمائندہ ناقد ہے۔ بولو نے اپنی منظوم تصنیف فن شاعری میں تنقید کے تمام اصول جمع کر دیے۔ میتھیو آرنلڈ نے شاعری کو تنقید اور تنقید کو مذہب اور اخلاق کا پابند کرنے کی کوشش کی۔ والٹر پیٹر نے رسکن کا مخالف نظریہ پیش کیا۔ رسکن ادب کو اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بتاتا ہے، جبکہ والٹر پیٹر فن پارے کے ظاہری حسن پر زور دیتا ہے۔ امریکی ناقد ہنری جیمز نے اپنی کتاب آرٹ آف فکشن میں ایسی باتیں کہی ہیں جن کا ناول نگاری کے فن پر گہرا اثر پڑا ہے۔ ورڈزورتھ نے شاعری کو جذبات کا بہاؤ کہا تھا۔ ایلیٹ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ وہ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار قرار دیتا ہے۔ ایلیٹ نے فنکار کے بجائے فن پارے کو توجہ کا مرکز بنایا اور کہا کہ تنقید کا کام یہ ہے کہ فن پاروں کا تجزیہ و تشریح کا تصور پیش کر کے اس کی قدر و قیمت متعین کرے۔ رچرڈسن عہد حاضر کا ممتاز انگریزی نقاد ہے۔ موجودہ دور سائنس کا دور ہے اور سائنس نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی متاثر کیا ہے۔ رچرڈسن بھی سائنسی طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے۔ گوئٹے جرمنی کا رہنے والا تھا۔ 1710 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک زبردست سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر، ناول نگار اور ڈرامہ نویس بھی تھا۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور اس نے زندگی کو ہر روپ میں دیکھا تھا۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں جس میں اس کے تنقیدی افکار بکھرے ہوئے ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کے مطابق اس کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ گوئٹے آخر تک خود کو کلاسیکی کہتا رہا، لیکن غیر محسوس طور پر رومانی تحریک اس پر اثر انداز ہوتی رہی۔ وہ شاعری کو محدود کر دینے کے خلاف ہے۔ اس کے نزدیک شاعری کو انفرادی نہیں آفاقی ہونا چاہیے اور اسے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ساری دنیا کا ادب ایک ہوگا۔ میتھیو آرنلڈ نے گوئٹے کو ایسا نقاد بتایا ہے جس کی اہمیت کسی زمانے میں کم نہیں ہوگی۔ ورڈزورتھ انگلستان میں رومانی شاعری اور رومانی تنقید کی بنیاد ورڈزورتھ اور کولرج کے ہاتھوں پڑی۔ اس سے خوشگوار اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب فرانس کے وقت ورڈزورتھ وہیں موجود تھا اور جب اپنے ملک واپس آیا تو انقلاب اور آزادی کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس نے کولرج کی مدد سے نئی شاعری کی بنیاد ڈالی۔ ورڈزورتھ نے لیریکل بلیڈز کی تمہید میں اپنے تنقیدی خیالات بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب شاعری بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ عام انسانوں کے لیے ہوگی اور انہی کی سادہ فطری زبان میں ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ فطرت کی گود میں پلے بڑھے ہیں ان کے خیالات میں سچائی ہوتی ہے اور یہی خیالات شاعری میں پیش ہونے چاہئیں۔ ورڈزورتھ شاعری میں خلوص اور جذبے کو اہم خیال کرتا ہے۔ وہ شاعری کو اصلاح اخلاق کا ذریعہ بتاتا ہے اور مسرت کے پہلو پر زور دیتا ہے۔ کولرج اپنے زمانے کا بڑا انگریزی نقاد تھا۔ ورڈزورتھ کی تمہید کے 17 سال بعد لٹریریا بائیوگرافیا لکھ کر اس نے ورڈزورتھ کے بعض خیالوں کی وضاحت کی اور بعض غلطیوں کو درست کیا۔ ورڈزورتھ شاعری کے لیے کسانوں اور دیہاتیوں کی زبان کو مناسب خیال کرتا تھا۔ کولرج اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے ان سیدھے سادے لوگوں کے تجربات محدود ہوتے ہیں۔ کولرج کی تنقید فلسفیانہ ہوتی ہے۔ اس نے تنقید کو فلسفیانہ دلائل سے روشناس کروایا اور تنقید کو استدلال کی سائنس کہا جو تخلیقی شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اہم کتابوں کے نام: جدید اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثرات کی مصنفہ ڈاکٹر خورشید جہاں ہیں۔ ارسطو سے ایلیٹ تک جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ مغربی تنقید کے ناقد سجاد باقر رضوی کی تصنیف ہے۔ مغربی تنقید کے اصول کے مصنف سجاد باقر رضوی ہیں۔
اس کے علاوہ بوتیکا ارسطو نے تحریر کی۔ تو ہمارا آج کا لیکچر بس یہیں تک۔ امید ہے کہ مغربی تنقید کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور اہم ناقدین کے نام جو ہیں وہ آپ نے جانے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔